سال ہر سال میلاد دیا محفلاں لوگ کرتے ہیں، عظمت آل بیت دیا محفلاں کرتے ہیں۔ دیکھو نا محرم الحرام گزریا 20 صفر تک شہداء کربلا میں سلام ہوئے، یزید سے لعنت بھیجی گئی، یزید لعنت کے قابل، امام واسطے میں کہنا ہے سلام زندگی سلام دینے یا مکا دیو تو پھر بھی سلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن محفلہ سنن کے باوجود کبھی اس بات کو غور نہ کیتا کہ آخر میرے حسین نے یزید نال ٹکر لئی کیوں، وجہ کی سی، امام یزید کے مخالف کیوں ہو گئے، مدینہ کیوں چھڑیا، مکہ کیوں چھوڑیا، بچے کیوں ذبح کرائے، اپنے 8 بھائیاں دیاں لاشاں کس طرح چکیاں، حضور دے 9 صحابی کس طرح شہید کرا دیتے، ٹکر کی سی۔ میں 2 لفظاں دے اندر بات سمجھانا چاہتا ہے، شاید کے بات سمجھ آ جائے۔ امام دی یزید نال ٹکر صرف اتنی سی کہ یزید چاہتا سی میری طبیعت چلے، حسین چاہتا سی محمد دی شریعت چلے۔ بس یزید چاہتا سی وہ ہوئے جو میں چاہتا ہے، حسین چاہتے سن وہ ہوئے جو میرا مصطفیٰ فرما دے ہے۔ تو اسی محفل اپنی طبیعت دی چاہتے ہیں، نبی دی طبیعت دی نہیں۔ اگر محفل نبی دی طبیعت اور شریعت کے مطابق ہوئے تو پھر محفل سنن والے کی زبان پہ ابو بکر کی صداقت کا نمونہ بھی نظر آنا چاہیے، پھر زندگی کے اندر عمر دی عدالت دی جھلک بھی نظر آنی چاہیے، پھر جدوں بولیے تو پھر سانو سچائی دے جوہر بھی زبان پہ نظر آنے چاہیے نے، اور بازار پھرتے ہوئے تو اکھاں نوں عثمان غنی کا حیا بھی نظر آنا چاہیے، اور جدوں دین کی باری آئے تو ایسا محبت دین ہونی چاہیے سارے اندر جیسا علی المرتضیٰ دے اندر سی، اور اگر خاندان دے اندر کوئی ناراضگی ہو جائے تو کم از کم صلح کا وہ نمونہ تے دکھائیے نا جو میرے امام حسن نے دکھا دیتا سی۔ اور کبھی دشمن دین پہ حملہ کرنے کی کوشش کرے تو پھر دین کے سامنے ایسی دیوار بن جائیے جیسا کربلا میں میرے حسین نے بن کے دسیا سی، لیکن اسی دین کو خود پامال کر رہے ہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ محفل اپنی طبیعت دی، ذرا توجہ فرمانا کہ قرآن کریم نے ایک سپریم آرڈر دیتا ہے کہ اس تو بغیر کوئی گزارا نہیں۔ وہ اللہ کا حکم کی ہے، میرے اللہ نے فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو جو چیز میرا محبوب دے انہوں لبے، جو چیز میرا محبوب دے اس نو لے لینا، اور جس کو یار منع کر دے اس کو رک جانا۔ کی مطلب اگر محبوب کہے کہ اس راستے پہ نہیں چلنا، اس راستے پہ سونے دے پہاڑ ملن پھر بھی نہیں چلنا، چاندی دیاں وادیاں ملن پھر بھی نہیں چلتا، اس نے ڈالر پاؤنڈ سعودیہ کا ریالہ دے انبار لگے ہون پھر بھی نہیں چلنا، اور یار فرما دے وے اس راستے سے چل پڑو تے پھر پاویں خنجر تھلے سجدہ کرنا پڑے، پاویں نیزے تے قرآن پڑھنا پڑے، رستہ کوئی چلنا پڑے گا جدھر یار دی مرضی ہے۔ سبحان اللہ۔ میں اور آپ ذرا ایک لمحے واسطے سوچیے، حضرات گرامی توجہ فرمانا، سوچیا اسی کبھی نہیں، سمجھیا کبھی نہیں، اسی تو پہلے شرط رکھتے ہیں کہ حضرت جی مولوی ہو بلائیو جڑا سر چنگی لا سکے، اور میں لا سکتا ہے لاواں گا۔ قبلہ شاہ صاحب کو پتہ ہے میں اس باپ کا بیٹا ہے کہ جنہیں گنڈیاں کے منہ میں زبانہ رکھنا ہوں۔ الحمدللہ میں شعر بھی پڑھا گا، لیکن پہلے میں اپنی آمد کا مقصد پورا کرنا ہے کہ میں قرآن کا پیغام دینا ہے۔ تو توجہ فرمانا، آج کیونکہ محفل منان کا جو سبب ہے وہ مائی صاحبہ کی ایصال ثواب کرنا ہے، تے مائی صاحبہ کی ایصال ثواب کی محفل بھی چلی۔ اگر کوئی ایک بندہ بھی سمجھ کے چلا گیا نا تہجد دا مصلی آباد او کرے گا کہ ثواب انہاں نوں لبے گا، کیونکہ انہاں دی وجہ تو محفل منائی گئی۔ تو یہ بھی ایک بات ہے کہ انہاں واسطے ثواب جاریہ دا انتظام کرن دی کہ لوگاں نوں سمجھایا جائے۔ تو کیا میں اور آپ اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں یا حضور دی مرضی کے مطابق چلتے ہیں؟ اسی بات کو سمجھان واسطے میں ایک حدیث عرض کر رہا ہوں۔ مسجد نبوی ہے، آقا تشریف فرمانے،
ایک دیہات دا رہن والا حضور کا صحابی تعلیم یافتہ نہیں، سادہ کیا بندہ عرض کرتا ہے آقا اتنا فرما دیو کہ مومن کون ہوتا ہے، مومن کون ہوتا ہے؟ سوال صحابی کر حضور کو لو رہے کہ سوال انہاں کو لو کر رہے ہیں جنہاں نوں ویکھن نال بندہ مومن بن جاندا ہے، لیکن سوال کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے؟ جواب سننا آقا کریم کی سنت پاک حضور فرماندے ہیں کہ جدوں بھی کسی نال گل کرو اودی عقل دے مطابق، ایسا نہیں کہ بندہ سادہ ہوگئے تو تسی مشکل جواب دینے شروع کر دیا۔ سادہ بندہ آندا سی حضور سادہ جواب دیتے، پڑھیا لکھیا آگیا حضور جواب خود مطابق دیندے نے، اور اگر محفل بھی شہر علم کا دروازہ علی المرتضی بیٹھے ہوندے نے تو پھر بات انہاں دے مطابق ہوندی ہے، تو جیسا بندہ ہوتا ہے حضور ایسی بات کر دے۔ تو سادے جے کم پڑھے لکھے بندے نے پوچھیا مومن کون ہوتا ہے؟ میرے آقا نے جواب دیتا اللہ مینوں سمجھان دی توفیق دے، تانوں سمجھن دی توفیق دے اور عمل کرن دی توفیق دے۔ مومن کون ہوندا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے سمجھایا، ایک مثال دیتی اور سمجھا دیتا مومن کون ہوندا ہے۔ حضور فرماندے نے مومن اس اونٹ دی طرح ہے جنوں نکیل لگی ہوئے تے رسی سائیاں دے ہاتھ وچ ہوے۔ سبحان اللہ۔ مومن اس اونٹ دی طرح ہے جنوں نکیل وجی ہوئے تے رسی سائیاں دے ہاتھ وچ ہوے، سائیں موڑے تے مڑ جائے، سائیں بٹھاوے تو بیٹھ جائے، سائیں چلاوے تو چل پڑے، جدھر سائیں لے جاوے ادھر چل پڑے۔ حضور نے فرما دیتا مومن ایسا ہونا چاہیے انہوں شریعت کی نکیل لگی ہوئے اور رسی محمد کریم دے ہاتھ میں ہونی چاہیے، پھر اس کی زندگی انج چلے جی میں آمنہ دے لال کی مرضی۔ وہ دی زندگی اعلان کر دے گے میں امتی ہوں اپنے رسول کریم کا، جو کچھ انہیں پسند ہے وہ ہے مجھے پسند۔ تو ایمان والا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ دی زندگی حضور دی زندگی کی جھلک نظر آئے۔ آقا کریم نے کی فرمایا؟ حضرات گرامی توجہ فرمائیں، قرآن کریم نے بھی سانو حکم دیتا ہے کہ محبوب کی اتباع کرو۔ کسی جگہ میں فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کدھر فرمایا لقد کان لکم، بے شک میرے رسول دی زندگی تہاڈے واسطے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تہاڈے واسطے میرے محبوب کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ کدھر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب فرما دیو اگر اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، جدوں میری اتباع کرو گے نا تو پھر اللہ خود تہاڈے نال پیار کرے گا۔ تو حضور دی اتباع ضروری ہے، اطاعت ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے سانو حکم فرمایا کہ اللہ دے بن تو اسی اللہ دے بن نہیں سکتے۔ حضرت سفیان ثوری آپ فرماتے ہیں کہ تو اپنے آپ بندہ کیا ہے اور زندگی ان گزار رہے ہیں کہ میں آزاد گزار دے نے، تو اگر بندہ ہے تو پھر بندہ بڑھ کے زندگی گزار۔ ایک ہوتا ہے غلام، آپ غلام ہوتا ہے نا جنہوں نوکر رکھا جاتا ہے، لیکن غلامی دی جو سب کو بڑی بات ہے نا، اور غلامی کا سب کو بڑا جو ہوتا ہے جس پہ غلامی ختم ہو جاتی ہے انہوں عبد کیا جاتا ہے کہ جتھے اپنی مرضی نہ ہو۔
بس رب کی مرضی دے مطابق وہ زندگی گزارے. اسی اللہ کی مرضی دے مطابق بھی زندگی نہیں گزارتے. قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انشکر لی، میرا شکریہ ادا کر، والوالدیک، میرے شکر گزار بھی بن جاؤ اور اپنے ماں باپ کے شکر گزار بھی بن جاؤ. سب تو پہلے اللہ کا شکر. سانو کچھ چیزاں ایسی ہیں کہ جنہ کی توفیق اس وقت نصیب نہیں رہی. آقا کریم کی محفل لگی ہے، امام الانبیاء نے فرمایا 4 چیزاں جس کو نصیب ہو جانا، مل جانا، وہ دی دنیا بھی کامیاب ہو گئی، اس دی آخرت بھی کامیاب ہو گئی. وہ 4 چیزاں کی نہیں، ذرا توجہ فرمائیں. میرے آقا نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، صبر کرنے والا جسم اور نیک بیوی. ایسی بیوی جو فجر دے وقت انہیں منہ تے پانی میں چھینکے مار کے اٹھا کے آ کے اور جنہیں سانس دیتے نے انہیں بندگی بھی کر لے. نیک بیوی. تو ساری زبان ذکر والی نہیں. میں ایک سوال کر رہا ہوں، جواب میں نہیں دینا، ہر بندہ اپنے آپ کو جواب دے دے. گھر بھی روزانہ کتنی دفعہ بندہ بیٹھ کے گپا لگا ٹی وی بھی دیکھتا ہے اور کدی کدی میوزک بھی سن لینا ہے، کدی کدی کچھ اور چیزاں بھی کر لینا ہے، لوڈو بھی کھیل لینا ہے وقت پاس کرنے واسطے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسا دن اپنی زندگی میں یاد ہے؟ جواب اپنے آپ کو دینا، میں نے جواب نہیں دینا. کوئی ایسا دن یاد ہے کہ گھر والیاں نے بٹھا کے کچھ دیر اللہ کا ذکر بھی کیتا ہوگا؟ بہت کم لوگ ہوں گے جنہاں زندگی کدی اپنے گھر والیاں نے بٹھا کے ذکر کیتا ہوگا. تو جس نو ذکر والی زبان مل جائے وہ دنیا کامیاب ہوتی ہے، مگر اسی ذکر بھی نہیں کرتے، شکر بھی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر میرا شکر کرو گے تو خزانے اور بڑھا دیں، نعمتیں اور ماں کر دیں. اور اگر شکر نہیں کرو گے نا تو پھر کی ہوئے گا؟ تیرے گھر کے دروازے تے بیٹھے کتے تے اچھا کھا لین گے، تینوں بیماریاں میں گھیر دیا گا، تو چنگا نہیں کھا سکے گا. تیرے لوگ اچھا کھان گے، تینوں بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گیا، تباہ سب کچھ نہیں ہے، کھا نہیں سکتا. تیرا رزق تنگ کر دیا، کماوے گا تو حساب تو ہی دیویں گا، کھان گے تو. تو میرے بھائیوں مزاج بناؤ اللہ کے ذکر. میں ایک واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، شاید کہ بات سمجھ آ جائے. حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ، حبیب اجمی ضعیف ہو گئے اور کسی کاروبار دی ہمت نہ رہی تو گھر بیٹھ کر ذکر کرتے رہتے ہیں. ایک دن بیوی نے کیا کہ گھر بیٹھے تو نظام نہیں چلے گا، گھر کا چولہا جلانا ہے تو ایسا کرو کہ کسی چوک میں بیٹھ جاؤ، کوئی مزدوری واسطے تو ہم لے جائے، کسی نے گھر تھوڑا بہت کم کر دیا کرو. حبیب اجمی اٹھے اور جس جگہ پہ مزدور بیٹھتے سر نا صبح صبح اٹھے آ کے بیٹھے. لوگ آتے ہیں اور اسی دیکھتے ہیں کہ مزدور بھی اچھا طاقت والا ہونا چاہیے، انہوں نے ضعیف اور برا سمجھ کے کوئی بھی نہ لے گیا. ظہر کی نماز واسطے آزان ہوئی، حبیب اجمی مسجد کی طرف آئے، وضو کی نماز پڑھی. جب لوگ چلے گئے نا نماز پڑھ کے جماعت کے بعد، حبیب اجمی نے مسجد میں پیا چاڑو چکیا اور رو کے کیا مالک جسم کی طاقت جواب دے گئی، تیرے بندیاں تے میرے کو کام نہیں کرایا، چل تو ہی اپنے گھر کی مزدوری میرے کو کر. مسجد میں جھاڑو دینا شروع کر دیا، رات تک مسجد میں بیٹھے رہے، ہر نماز کو بعد جھاڑو دے دیں، ڈسٹنگ کر دیں، صفائی کر دیں. عشاء تو بعد جب گھر آئے نا تو بیوی نے پوچھا
خالیت آئے کوئی کام نہیں ملیا؟ تو مسکرائے، مسکرا کے فرمایا کام ملے ہے اور بہت بڑے کریم دے گھر دا کام ملے ہے، بہت بڑے کریم دے گھر دا کام ملے ہے۔ تو بیوی نے پوچھا کہ کریم دے گھر دا کام ملے ہے، وہ امیر آدمی دے گھر دا کام مل گیا ہے، تو انہیں کوئی آج مزدوری نہیں دیتی وہ تیرے گھر دا خرچہ چلے؟ تو اکھا بھی آنسو آ گیا، رو کے کیا تو کریم اتنا میں منگدیاں شرم آئی، خود دیوے گا تو میں لے۔ بیوی نے سمجھیا ہو سکتا ہے کوئی ایسے بتاؤ۔ دوسرے دن آئے اسی طرح مسجد دے اندر سارا دن صفائی کرتے رہے، صفا بچھائیاں، پھر نماز تو بعد اٹھائیاں۔ دوسرے دن پھر جدوں گھر گئے تو بیوی نے پھر کیا کہ آج بھی کچھ نہیں ملے، رو کے کیا بہت کریم ہے، میں نے منگدیاں شرم آئی۔ صوفیاء فرماتے نے اگر رب کو منگن واسطے تیرے کو الفاظ نہیں نہ تو مصلے تے بہ کے صرف ہاتھ تک کر دیتے، کرو دلاں دیاں بولیاں بھی جان جاتے، لیکن اسی کے سامنے منگنا چھوڑ دیتا ہے نا۔ آج یہی وجہ ہے کہ بندے بندے کول جا کے منگتے ہیں اور شرمندہ ہوتے ہیں، اور پھر جب وہ واپس منگتا ہے پھر رو پہنتے ہیں۔ صوفیاء فرماتے ہیں تو پاویں دنیا کے بادشاہ کو منگ، پھر بھی منگتے کا منگتا رہے گا۔ ایک باری تہجد کے مصلے تے منگ، رب تینوں داتا بڑھا دے گا۔ ایک باری تہجد کے مصلے تے منگ، رب تینوں میرے علی جیسا مقام عطا فرمائے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہت قریب ہے، تو منگدیاں شرم آئی۔ تو بیوی نے کیا میری گل غور کر سنو، کل اگر وہ کچھ دیوے تو پھر تو وہ کام کرنا، اگر کل بھی انہیں کچھ نہ دیتا نا تو پھر وہ کام چھوڑ دو۔ اس محفل میں جان والوں تیسرے دن حبیب علی مسجد میں آئے نا تو ایک کونے میں سر سجدے رکھ کے رو کے کہہ دے میں بوڑھا ہو گیا، تیرے بندے میرے کولوں مزدوری نہیں لیندے، میں تیرے گھر کی مزدوری شروع کی سی۔ بیوی کہتی ہے کم چھوڑ دے سونیا، جے تیرا گھر بھی چھڈا تے جاواں گا کتے، ہن تے کوئی آسرا بھی نہیں رہا، ہن تے کوئی سہارا بھی نہیں رہا، یہ تیرا گھر رہ گیا ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ربا کوئی ایسا سبب کر دے میرے کو تیرا گھر نہ چھٹے، مالک مہربانی کر شام تک عرضہ کر دے۔ اسی تے بھول گئے عرضہ کرنا چاہیے سی، جدوں حالات تنگ ہو جان تہجد دا مصلا بچا کے رو کے کبھی کھلے بوہے میں صدقے تیرے گوارے آ گئے، کھلے بوہے میں صدقے تیرے گوارے آ گئے، سن دکھیاں دیا عشاء تک روندے رہے، زاری کرتے رہے، اور عشاء تو بعد پھر گھر والی سفر اختیار کرتا۔ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، میں بڑی ذمہ داری پر بات کہہ رہے ہیں، وہ جل قدم لے کے کہ آج پتہ نہیں بیوی کا کی رویہ ہوگا۔ گھر کے قریب پہنچے نا تو بڑے کھانے کی خوشبو گھر وچوں آ رہی سی، کچن تو دھواں اٹھتا نظر آ رہا سی۔ حیرانگی نال گھر داخل ہوئے تے ویکھیا بیوی نے نیا کپڑا پہنے ہیں، تے بیوی کہندی ہو کتھے رہ گئے سو، ادھر آ کے ویکھو تے سی ذرا کچن۔ جدوں کچن وچ گئے تو کچن رزق نال بھریا ہوا ہے، آٹے دی بوری پئی ہے، چاول پئے نے، دالاں پئیاں نے، گوشت اس برتن وچ پیا ہے، نویں کپڑے پئے نے۔ حیران ہو کے کہتے ہیں یہ کتھوں آئے نے؟ تے بیوی نے کہا عصر تو بعد ایک بندہ آیا سی، انہیں سب کچھ پکڑا کے مینوں کہا تیرا خاوند جدے گھر کام کردا مینوں اس کریم نے بھیجیا ہے، مینوں سخی نے بھیجیا ہے۔ اس سخی نے مینوں کہا کہ بیوی نو آکھی اپنے خاوند کو کبھی میرے گھر کا کام تو نہ چھڈی، تیرے چولہے بند میں نہیں ہون دیاں گا، تیرے رزق کبھی میں نہیں ہون دیاں گا۔ اسی اس رب کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیتا ہے، رب نے سانوں در در دا منگتا بڑا بڑا ایک بھی ہو، ایک درد ہو، ایک درد رو ویلی نہ ہو،
جو لوگ اندے نال لگاتا ہے نا پھر میرا رب نو کبھی منگتا نہیں. جو اپنے مسلے بچھا کے رب کی بارگاہ گزاری کرتا ہے رو کے کہندا ہے میں نہ تلکن رستا کیوں کر رہے سبا میرے بھائیوں مشکل آ جائے پریشانی آ جائے میرے مصطفیٰ کریم کے فرمان پہ عمل کر کے دیکھنا. حضور فرماتے ہیں مصلا بچھا کے نہ اپنی پریشانیاں اندے نال شیئر کیتیاں بندیاں سامنے کبھی پریشان نہ ہو. جو بندیاں سامنے روندا ہے نا پھر در در تے روندا ہے اور جو رب سامنے روندا ہے پھر رب خود کسے سامنے رو رہا ہے. میرا رب غیب کے خزانے تو بھی مدد کر دیتے ہیں. تو امام الانبیاء نے فرمایا ذکر کرنے والی زبان ساری زبان نو ذکر کی لذت حاصل ہونی چاہیے. بغیر ذکر کے چین نہیں آنا چاہیے. اگر نیند نہیں آ رہی پریشانی نہیں ہو رہی ہے طبیعت خراب ہے بوجھلے دوائیاں کھان کو پہلے ذرا رب دا ذکر کر کے دیکھی کتنی میٹھیاں نینداں آندیاں نے. اللہ اللہ کرتے کرتے وہ نظر آیا مجھے اور وہ میں جب میں گم ہوا پھر تو نظر آیا مجھے. بات لمبی ہو جائے گی لیکن میرے ذہن کے اندر آئی. میں ایک آدمی کا واقعہ پڑھ رہا تھا. انہیں ایک واقعہ لکھا زیادہ عرصہ نہیں چند سال پہلے کی بات ہے. کہندا میں اپنی فیکٹری جو واپس آیا دولت بڑی سی لیکن اس رات میں اپنے بستر سے لیٹ گیا میرا نیند نہیں سی آ رہی. صبح کام بھی بڑا پریشان نیند نہ آئی تو صبح فیکٹری کے معاملات اچھی ادا نہیں ہوئی. تو میں نے سوچا کہ میڈیکل سٹور پہ نا کوئی نیند آور گولی سکون والی گولی لے کے آیا. گڈی نکالی میڈیکل سٹور پر جا رہے کہندا رستے وچ ایک مسجد کا دروازہ کھلا سی. رات 11-12 دا وقت سی. سردیاں دے ایام سن تے کسے نے نا میرے دل دیاں باگاں موڑ کے آکھیا گولی بعد لگی ذرا 2 سجدے کر کے تے ویکھ کتنی سونی نیند ہوندی. میں گڈی روک دی مسجد دے اندر داخل ہویا تو میں وضو کرنے واسطے جدوں بیٹھا تو میں مسجد دے نا کمرے چوں رون دی آواز آئی. کہندا میں جلدی جلدی وضو کیتا. میں بتی جلائی تو ایک آدمی پھٹے پرانے کپڑے میں سجدے پہ کے رو رہے. تو میں اس کے کول بیٹھ گیا. تھوڑی دیر بعد انہیں سجدے تو سر چکیا دعا مانگ رہا سی. میں کیا بھائی تو کیوں رو رہے ہیں کون ہے تو رو کے کہتا ہے کہ بی بی امید نہ دے ریڑھی لگا ہے کہ ڈاکٹر نے آپریشن کا کیا ہے اور 10,000 روپیہ ملی ہے. اس دور کی بات ہے تو چند سال پہلے تھی ہونے تے لاکھ روپیہ جیب بھی ہوئے تو پھر ڈاکٹر بھی منہ نہ لاکھ تو چلے تھے گل ہی نہ ہوئی. 10,000 مانگیا تو میں تو ریڑھی والا بننا ہے جو کمانا گھر کا چولہا جل جاتا ہے. تو اللہ کی بارگاہ جی خود ہی آسرا ہوتی آسرا سننا. وہ کہتا میرے دل میں خیال آیا شاید آج میں نے رب نے اسی وجہ تو بھیجیا ہوں. اللہ میرا کوئی پیسہ قبول کر رہا ہوگا. میں 10,000 روپیہ نکال کے انہوں دیتا تے نال اپنا وزٹنگ کارڈ دیتا. میں کیا پیسے رکھ اے میرا کارڈ جدوں بھی کوئی لوڑ پئی نہ میرے دفتر آ جائے. اس نے پیسے رکھ کے جیب میں پائے پکڑ کے جیب میں پائے تے کارڈ واپس کر دیا. کہندا جی میں کارڈ نہیں لینا. میں کیا کارڈ کیوں نہیں لینا؟ انہیں کیا بابو تیرا کارڈ کتنا لوانا جی میرے کو رب کا پتہ نہ ہوئے. میں تیرے کو 2 باری آواں گا تو تیسری باری منہ نہیں لائے گا. میں جدوں لوڑ پڑتی ہے میں کدے گھر آ کے رونا یہ انتظام کر دیندا ہے تو میں رب کو لا کے رونا تیرے کو میں نہیں. میں جدوں بھی آیا میرے رب نے من کبھی خالی نہیں بھیجا. تو ذکر کرو شکر کرو. اللہ فرماتا ہے میرا شکر کرو اور نال اپنے ماں باپ کا شکر. اچھا جی ماں باپ کی بات کرتے ہیں.
ساڈا ایک المی ہے بھائی عادل قریشی اور حیدری صاحب نے نعتاں پڑھیاں نے، محفل جاندے نے، ثنا خان نے، اور میرے نالوں زیادہ مصروف لوگ نے، انہاں نوں پتہ ہے کہ محفل کوئی بھی ہوے نا تے لوگاں دی کوشش ہوندی ہے کہ ماں دی شان زیادہ سنی جائے، لوگاں دی کوشش ہوندی ہے کہ ماں دی شان زیادہ سنی جائے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ ماں دی شان دی فرمائش وہ کردے نے جو پریکٹیکل لائف دے اندر ماں دے گستاخ ہوندے، جنہاں دی ماں اور باپ زندگی بھر ترستے رہے نے، کبھی پتر کول بیٹھ کے تے ایک سیب دی ڈلی اپنے ہاتھ نال کٹ کے کھلا دے نا تے اسی راضی ہو جائیے، وہ ترسدے مر جاندے نے تے کول تے صفا فروٹاں نال بھریاں ہوندیاں دیکھے پک رہی تھی اس کی وفات پر، کل شب بھوک سے جو شخص مر گیا، تو مزاج کیتی جیوندیاں قدر نہ ماپیاں دی، مویاں ڈھونگر چون دا کی فائدہ۔ میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہا ہے 100 چیلم دیاں محفلاں وچوں 80 تو زیادہ محفلاں اس وجہ تو ہوندیاں نہیں برادری کی آکھے گی کہ محفل نہ کی، اودی وجہ کی اللہ دے گرامی بڑی توجہ دے نال میں سمجھان واسطے آیا، میں سمجھاواں گا۔ ساڈے علماء نے ایک مزاج رکھیا ہویا ہے، ختم دینے نے تے پہلے ویکھو بندے کول پیسہ کتنا، ماڑے دی مر گئی ماں تے کوئی نہیں لیندا نا، تگڑے دا مر گیا کتا تے سارا پنڈ نہیں سوتا، غریب دی ماں نوں کندا دین واسطے کوئی نہیں تیار، تے امیراں دے جنازے اٹھن تے ہر بندہ دو دو واری آ کے ملدا، میں نے ویکھے جی میرے گھر دے جنازے تے آیا سی شامل ہویا سی، یعنی لوگاں نوں سلام کرتے ہاں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایصال ثواب کیتا جا رہا ہے، چلو جی مدرسے 500 بھی ختم آ گئے، لیکن سوال ہے کہ پتر کتنے پڑھے نے؟ آؤ تو میں واقعہ سنا، اور واقعہ کسی عام مفتی نے نہیں لکھیا، وقت دا بہت بڑا عالم دین، وقت دا ولی کامل، وقت دا مجدد کہہ لو یا وقت دا کتب کہہ لو، حضرت امام عبداللہ یافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ عبداللہ یافعی وہ بزرگ نے کہ علماء دیوبند بھی انہاں دی حالات زندگی لکھتے ہیں، واقعہ لکھتے ہیں۔ جدوں مدینہ پاک پہلی باری گئے نا تو مدینے دی سرحد تے رک گئے تے لوگ کہندے نے حضور اگے چلو، آپ نے فرمایا کوئی میرے گھر اگر میری اجازت تو بغیر نہیں آ سکتا تے جب تک کملی والے اجازت نہیں دین گے یافعی مدینے نہیں پڑے گا۔ 10 دن مدینے کی سرحد پہ بیٹھے رہے، 11ویں رات میں نبی پاک نے خواب میں فرمایا تیرا عشق پہ آ سا آجا میں اجازت پہ دینا، جنہوں خود مصطفیٰ آ کے مدینے کی اجازت دینا۔ وہ یافعی فرماتے نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھ رہے ہیں، بڑی توجہ نال سننا، کہندے نے بزرگ فرماتے نے میں رات میں خواب دیکھی قبرستان، قبرستان کے مردے قبراں چوں نکل کے نا تلاش کر رہے نے، قبرستان وچوں کوئی چیز جس طرح گم جاندی نا تلاش کی جاندی، فرماندے نے میں ایک دیکھیا کہ مردہ ایک اپنی قبر تے بڑا مطمئن بڑا خوش، میں اودے کول جا کے سلام کیتا، میں پوچھیا کہ مردیاں نوں کی ہو گیا؟ انہیں کیا جی کہ ایک قبرستان میں تلاش کر رہے ہیں کہ مسلمان جو ایصال ثواب کردے نے ہو سکتا ہے اس وچوں کچھ سانوں بھی مل جائے، کیونکہ اگر مل گیا تو قبر میں آسانی ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھیا یہ تلاش کر رہے ہیں تو نہیں پیا کرتا، تو کیوں بیٹھا ہوئے تھے، تو تلاش کر۔ انہیں بڑے نا نخرے نال تے بڑے ناز نال کیا جی میں نے تلاش کرنے کی لوڑ نہیں، میری قبر میں فرشتے سونے دے تھالاں وچ میرا حصہ رکھ کے دے جاوے گا، سونے دے تھال کے اندر بڑے اعزاز کے نال، میں تلاش کبھی نہیں کیتا۔ آپ فرماندے نے میں پوچھیا تینوں کس چیز دا پروٹوکول ملدا ہے کہ تینوں قبر وچ آ کے مل جاندا ہے؟ انہیں بڑے ناز نال آکھیا پروٹوکول اس وجہ دا ہے جو پتر چھڑ کے آیا قرآن دا حافظ بنا کے آیا قرآن او پڑھدا ہے تے ثواب قبر وچ مینوں پیش کیتا جاندا ہے۔ تو حضرات گرامی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب قرآن پڑھو ختم آ گئے، مولوی نے کر دیتا، مدرسے کے بچے نے کر دیتا، پتر نے کتنے کیتے سب، جنہوں روٹیاں پکا پکا کے کھلاندی رہی، جنہیں کپڑے دھوندی رہی، جنہیں خاندان دے کم کردی رہی، اس خامن نے کتنا پڑھیا۔ ادا مطلب اساں ایصال ثواب کرنا ہوندا تے قرآن خود پڑھ دے، درود خود پڑھ دے، کلمہ خود پڑھ دے، اساں تے لوگاں نوں وکھاؤن واسطے
سارے کام پہ کر دے تو ماں باپ کی عزت اور قدر جوندیاں کیتی جوندیاں قدر نہ معافی مویا ڈونگ رچاؤن کا کی فائدہ سا ہوندیاں بھوکنا پیاس پچھی پچھو دیگا چڑھاؤن کا کی فائدہ پہلے کول بیٹھ کے دکھڑا پوچھیا نہیں پچھو چھوڑ کر لان کا کی فائدہ سفزر جدے تے ماں پہ نہ گئے راضی انہوں مکے وال جان کا کی فائدہ آؤ میرے بھائیوں میں ایک بات اب کرنا چاہنا مسجد نبوی ہے امام الانبیاء تشریف فرمانے صحابہ کا جمع غفیر ایک صحابی کھڑے ہو گئے کریم آقا ایک سوال کرنا چاہنا ہے حضور نے فرمایا کر حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا سوال یہ ہے کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ کسی بندے کے بارے میں پتہ چل جائے کہ اس بندے پہ اللہ راضی ہے یا ناراض ہے ساڈے کول ہے طریقہ اسا اپنا بنایا ہوا ہے بڑی معذرت دے نال جیڑا سانو نوٹ چنگا دیوے نا اسی اس میں استعلا پورا دے بڑی معذرت دے نال اسی عاشق رسول بھی انہوں ہی کہندے ہیں جیڑا فیل چنگی کر لیا تے تہجد پڑھن والا جنہیں روپیہ نہیں نہ سٹیا ایتھے تے سٹیج تے نام ہی اوندا لیا جاندا ہے جنہیں جلسے واسطے 50,000 دیتا ہوگی تے جس سٹیج تے بہنا تے ایک دتی ہاتھ میں پھڑ لو سٹو بھاویں نہ سٹو لیکن ہاتھ میں دتی ہونی چاہیے غریب نوں تے اگے بھی کوئی نہیں آن دیندا مزاج بدلے ہوئے تو خدا نہ سمجھو ساری پہچان ہو رہی آقا کیا پتہ چل سکتا ہے کہ فلاں بندے تے اللہ راضی ہے یا ناراض حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ نماز پڑھ کے بھی نہیں پتہ چل سکتا کیونکہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی کوئی گارنٹی نہیں حج کر کے آوے نہیں پتہ چل سکتا قبول ہویا کہ نہیں ہویا امام الانبیاء نے فرمایا میرے صحابہ ایک طریقہ ہے پتہ چل جائے گا اللہ راضی ہے یا ناراض ہے آقا ہوتی فرمایا گھر جا کے دیکھو اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی ہے اگر ماں باپ ناراض ہے تو اللہ بھی ناراض ہے کچھ ایام پہلے ایک بندہ ملن کہنے لگا حضرت جی میں مشورہ کرنا ہے میں دکان بنائی سی بہت بڑا کاروبار شروع کیتا میں اپنے پیراں نوں بلایا میں انہاں کولوں کیتا کٹوایا میں قرآن دے ختم بھی کروائے مدرسے دے طالب علم 3 دن بیٹھ کے پڑھتے رہے لیکن کاروبار چلیا نہیں میں کیا یار اللہ کرم کرے گا لیکن اس کاروبار کے مقابلے جنا ایک نکی جی دکان میرے کہن تے بنا تے پھر اودے وچ مدرسے دے طالب علم قرآن نہ پڑھن ختم آپ بیٹھ کے تے پھیتا لگا دے پاویں پیر صاحب نوں بلا لیا پاویں ایم این نوں بلا لیا لیکن پھیتا کٹن دی کینچی تیرے باپ دے ہاتھ میں ہونی چاہیے کدی اس پیر کولوں بھی افتتاح کرا ہے جنہوں رب رسول نے پیر بنا کے گھر بٹھایا پھر ویکھ اتنی برکتاں ہونا میرے مدینے کے تاجدار امام الانبیاء سید الرسول حضرت محمد مصطفیٰ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مشکل بن گئی ہے تو کسی طریقے حل نہیں پی ہوتی تو کم کر کے ویکھی اللہ کرم کرے گا ایک صدقہ دے کے ویکھی کہ پھر بھی نہ ٹلی تے ماں پیو کو دعا کرا کے لے ماں باپ دے پیچھے اٹھے ہاتھ میرا رب کبھی خالی نہیں ہوتا حضرت ابا یزید فرماتے ہیں میں کئی سال جنگلاں میں پھردا رہا عبادت کی چلے کٹے مگر وہ اکھاں تے پردے نہیں سن سکتے ایک باری خیال آیا چل مانو ملیا یہ بڑا زمانہ ہو گیا ہے ماں نے حق تے معاف کر دیتا سی پر ملتے آواں زیارت کرے آ رہے کہندے ہیں میں راتی گھر پہنچیا تے ماں نے فرمایا پتر پیاس لگی ہے پانی دے دے تو میں بڑے دنوں بعد آیا سا کہندے نے میں نے وہ گھڑا چکیا خالی سی میں باہر پانی پانی چلا گیا واپس آیا تو ماں سو گئی سی میں نے پانی بھریا تے ماں دے پیراں والے پاسے کھڑا ہو گیا کہ سوچیا جی جگاواں تے ماں دی نیند خراب ہوے گی پانی دا پیالہ رکھ کے سو گیا تے ماں میرے کولوں منگیا سی کدھر بے ادب نہ ہو جاواں میں کھڑا ہو گیا سردی اتنی کہ صبح تک برف بن گیا وہ پانی پیالے دے اندر اتنی ٹھنڈ سی میں کھڑا رہا اور ماں جب تہجد دے وقت بیدار ہوئی نا
تہجد نفل واسطے تو ماں نے پوچھا پتر با یزید کیوں کھڑا ہے؟ میں نے عرض کی اما تسا پانی منگیا سی میں لے کے آیا تسی سو گئیاں سو۔ ماں نے کہا مینوں جگا لیندی اما تیری نیند دا خیال سی۔ ماں نے کہا پھر پانی رکھ کے سو جاندا اما منگیا میرے کو سی میں سوچیا کدھر بے ادب نہ ہو جاواں۔ ماں نے کہا کہ اتنی دیر پکڑی تے تھوڑی دیر اور پکڑ رکھ۔ میری ماں بیٹھ گئی چارپائی تے، ماں نے ہاتھ اٹھ کے کیا ربا دے تے میں راضی ہو گئی ہوں تم بھی راضی ہو جاؤ۔ فرماتے نے اتنے جملے ماں کی زبان تو نکلے کئی سالاں دے چلے جڑے پردے نہ ہٹا سکے نا ماں دی ایک دعا نے میری اکھاں دے پردے ہٹا دیتے رب نے مینوں اپنا ولی بنا لیا۔ پنجابی والا کہندا ہے عظمتاں کی سنا ماں دیاں عظمتاں کی سنا ماں دیاں چمیاں تلیاں اولیاں ماں دیاں۔ حضرت محمد بن منقدر تابعین میں یہ بہت بڑا نام ہے امام محمد بن منقدر۔ آپ رمضان دا مہینہ سی تے 27ویں شب سی تے والدہ دی طبیعت خراب ہو گئی تو اپنے بھائی نوں کہندے ہیں کہ لوگاں مسجد وچ آنا ہے تے تو جا تے لوگاں نوں کوئی نفل دس اور انہاں نوں کوئی تبلیغ کر کہ ماں دی طبیعت خراب ہے تے میں ماں کول رہنا۔ آپ دے بھائی ساری رات 27ویں شب نوں نفل پڑھدے رہے تے لوگاں نوں تبلیغ کردے رہے تے آپ ساری رات نہ ماں دے پیر دباندے رہے تے صبح کسی نے آکھیا محمد بن منقدر تیرا بھائی تے بڑا نفل لے گیا رات نے بڑے نفل پڑھے نے تو کتھے سی؟ تے آپ نے فرمایا میری ماں دی طبیعت خراب سی تے میں ماں دے پیر دباندا رہیا تو نے کیا پھر نفل تے رہ گئے تے آپ نے جڑی بات کیتی نا وہ سننا فرماندے نے میرے بھائی دی زندگی دیاں جتنیاں راتاں نے اگر ہر رات لیلۃ القدر بن جائے اور مینوں وہ آکھے کہ میری زندگی دی ہر رات جو لیلۃ القدر ہے وہ دے بڑے نفل لے لے تے کل والی رات دی نیکی مینوں دے دے ماں دے پیر دبان والی نیکی مینوں دے دے۔ فرماندے نے خدا دی قسم گھاٹے دا سودا میں نہیں کرنا اس سودے وچ گھاٹا۔ علماء دیوبند نے یہ واقعہ لکھا ہے ایک عالم نے استاد نے بچیاں نوں پڑھاندے نے ایک دن کلاس روم وچ بچیاں نے کیا استاد جی اج سارے بچیاں نے راتی خواب دیکھی ہے کہ تہاڈی داڑھی وچ جنت دے موتی پروئے جا رہے ہیں جنت دے موتی پروئے جا رہے ہیں۔ حضرت جی تساں کیڑا کام کیتا ہے کہ اتنا اعزاز ملیا ہے؟ روئے رو کے فرمایا ایک ایک کام کا مینوں اجناز ہے راتی میں ماں دے پیر دبا رہا سا تے ماں دی تلیاں تے نا پیر دے تلیاں تے مٹی لگی سی تے میرے کول اس وقت رومال کوئی نہیں سی تے میں اپنی داڑھی نال ماں دیاں تلیاں صاف کیتیاں نے تے رب نے بڑی جلدی مینوں بدلا بھی دے دتا۔ تو میرے بھائیو ماں باپ دی قدر کرو ماں باپ دی عزت کرو ماں باپ دا احترام کرو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام سیوطی لکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں میرے غلاموں کاش آج میری ماں زندہ ہوتی سیدہ آمنہ آج زندہ ہوتی۔ عادل بھائی والدہ دے حوالے نال اور پھر سرکار دی ماں دی بات کر رہے سن میں قسمیں یہ بات کہنا ہوتا ہے کہ اس گود کو لکھاں سلام نے جس گود میں میرے علی پلے اس گود تے لکھاں درود نے جس گود میں عبد القادر نے آپ کھولی اس گود تے دنیا دی عزتاں قربان جس گود میں امام حسن و حسین پلے نے۔ لیکن میں بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں کہ دنیا دیاں ساریاں ماواں دیاں گوداں ایک پاسے تے حضرت آمنہ دی گود ایک پاسے جدی گود وچ نبیاں دا سردار کھیلدا ہے۔ حضور نے فرمایا کاش آج میری ماں زندہ ہوتی اور ماں دا مقام کی سمجھایا فرمایا میرے اس حجرے وچ میری ماں ہوندی بلال عشاء دی اذان دے دیندا تسی مسجد آ جاندے میں مصلی تے کھڑا ہو جاؤں گا اور نماز عشاء کی جماعت میں شروع کر دیندا اور سورہ فاتحہ دی تلاوت کر رہا ہوگا اور میری ماں نوں کوئی گل یاد آ جاندی تے ماں اس ہجرے دا پردہ چک کے نا اتنا فرماندی ابنی محمد بیٹا محمد میری گل سن صحابہ ماں دی آواز میرے کان وچ آندی میں نماز توڑ دیندا میں قرآن چھوڑ دیندا میں پہلے جا کے ماں دی بات سن کے آندا اتنا بڑا درجہ اور مقام ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے اگر ماں باپ کو بلا رہے
ہوئے گی ماں باپ کی خدمت پہلے قبول ہوگی. لیکن کیا پریکٹیکل لائف میں اسی ماں باپ نال یہی سلوک کرتے ہیں؟ پریکٹیکل لائف میں کیا ماں باپ کی یہی قدر ہے؟ وہ فوت ہو جانتے پھر تو ماں دی شان سننی، وہ فوت ہو جانتے پھر تو ماں دی عظمت سننیاں نے. وہ قبولیت دعاواں دی قبولیت دا مرکز تیرے گھر بیٹھا ہے. صوفیاء فرماتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ تیری ماں وہ 5 وقت کی نمازوں تے تہجد گزاری ہو گئی تے پھر ہی وہ عزت دے قابل ہے. تیری ماں اگر نماز نہ بھی پڑھے تیری جنت رب نے وہ دے قدماں وچ رکھی ہوئی. تیرا باپ اگر متقی بالفرض نہیں بھی تو تیرے واسطے جنت کا دروازہ رب نے وہی بنایا ہے. تو ماں باپ کی خدمت کرے گا تو پھر رب تیرے تے راضی ہوگا. تو حضرات گرامی اس چیز پر توجہ دیو کہ اسی حضور دے احکامات پہ عمل نہیں کرنا. جو آقا کریم نے سامنے دیتا ہے نا، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی، امام حسن ایک دفعہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آپ فرماندیاں نے بیٹا حسن تو جدوں بھی کھانا کھانا ہے تو میرے تو الگ ہو کے کھانا کھانا ہے، میرے نال بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. تو آپ نے کیا اماں میرے واسطے بڑی ساز ہے کہ میں تواڈے نال بیٹھ کے کھانا کھاواں، مگر میں نانا دی زبان تو ماں اور باپ کی اتنی عظمت سن بیٹھے ہیں کہ میں اس وجہ تو نہیں کھاندا کہ کسی نوالے تے تہاڈی نظر پہ گئی اور پہلے میں اٹھا کے اپنے منہ ڈال لیا تو کدھر بے ادب نہ لکھیا جائے. اس حد تک ماں باپ کا احترام کرنا. لیکن زندگی ماں باپ کی اساں نے قدر نہیں کی تھی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چلیا کوئی بندہ معلوم کا نہیں آتا تو فاروق اعظم نے بلایا کہ بلا کے نا آپ نے فرمایا ادھے پیٹ نال مشک بنو، مشک پانی دی بھر کے پیٹ نال بن دیتی ہے. فرمایا جو سارا دن تو یہ مشک پیٹ نال چوک کے نا انہوں ٹورنا ہے. چند قدم ٹوریا تے گر پیا کہندا ہے کہ نہیں ٹوریا جاندا. فرمایا انہوں تو گالیاں دینا ہے جے 9 مہینے تینوں چوک کے ٹر دی رہی. ذرا سوچ کے صحیح نا، زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے جب تو دنیا میں آ لیکن وہ پھر بھی خوش ہو اور پھر بھی تیرے واسطے دعا کر دی ہے. ماں قدم قدم پہ اولاد کی خیر منگتی ہے، باپ قدم قدم پہ اولاد واسطے دعا کرتا ہے. زندگی دی اندر اگر تیرا بھائی بڑا افسر لگ گیا ہے وہ نہیں چاہے گا کہ میرا بھائی بڑا افسر لگے میرے تو بڑا ہو گئے. دنیا کا کوئی آدمی نہیں چاہے گا میرے کو اگے چلا جائے. ایک تیرا باپ ہے جڑا چاہے گا میری اولاد میرے کو اگے جائے. ایک تیری ماں ہے جڑا چاہے گی میں نہ بھی کھاگا تو میری اولاد کھاوے گی، میرا بیٹا کھاوے گا. امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فتح مکہ واسطے جا رہے ہیں تو تاریخ اٹھا کے دیکھو حضور نے وہ راستہ چھوڑ دیتا جو شارٹ کٹ سے. حضور نے ابوا والا راستہ اختیار کیا جو ذرا لمبا سی، جس راستے سے سیدہ آمنہ کی قبر سی. تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ابوا کے قریب پہنچ کے لشکر حضور نے روک لیا. فرمایا ابو بکر میرے نال. حضرت ابو بکر کہتے ہیں حضور اپنی والدہ کی قبر دے گئے. کہتے ہیں میں پہلی باری منظر دیکھیا کہ میں دیکھ رہا سا کہ حضور اپنی آنسواں کا چھڑکاؤ ماں دی قبر تے کر رہے ہیں. حضور نے آنسو نال داڑھی تر ہوئی گئی تو میں نے عرض کی آقا تسی رو رہے ہو؟ حضور نے رو کے فرمایا ابو بکر میری ماں ہے نا 9 مہینے میں نے سانساں بھی خوراک دیتی رہی ہے، میری ماں ہے نا 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں رکھیا ہے. تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی وجہ ہے حضور دی والدہ دا بچپن دے اندر وصال ہو گیا سی، لیکن حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال میرے آقا کریم نے انہاں دی خدمت کر کے انہاں نال محبت کر کے دس دتا جو نبی اپنی دائی نال اتنا پیار کرتا ہے وہ اپنی مائی نال کتنا پیار کرتا ہے. میں بڑی کوشش کی ہے کہ مینوں پتہ چل جائے کہ جدو حضور دی شادی ہوئی حضرت خدیجہ الکبریٰ دے نال نکاح ہویا سلام اللہ علیہ دے نال تے نبی پاک نے کوئی بندہ سپیشل انوائٹ کیتا ہو لیکن تاریخ کھول کے دیکھیے تے ایک نام ملیا ہے جنہوں سپیشل انوائٹ کیتا ہے
بندہ گھر کے جنہوں نے بلایا گیا ہے انہوں نے حلیمہ سعدیہ کیا جاتا ہے. زمین پاک نے فرمایا اما حلیمہ میری ماں کے کوئی نہیں, ذرا تو کھلو کے دیکھنا محمد دولہا بڑھ کے کتنا سونا ہو لگتا ہے, ذرا تو کھلے ہو کے دیکھ محمد کو اللہ نے کتنی عزتیں دے دیا نے. تو ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کا احترام کرو. یہ سایہ بڑا کر میاں صاحب فرماتے نے ماں ممی تیرا بنایا پہلا مرشد مائی تاج محمد بخشا راضی نہیں خدائی. تو خدا را زندگی دے اندر قدر کرو. میاں صاحب بڑی عظمت بیان کی تھی, لیکن ایک ہندو شاعر پنجابی زبان دا تے اس نے کیا ماں ورگا گھن سالا بوٹا. سکھ شاعر ماں ورگا گھن سالا بوٹا کدرے نظر نہ آوے جس تو چھاں ادھاری لے کے جنت رب بنا. وہ سکھ نا مسلمان نہیں, انہیں بات اپنے دل دی کی ہے, لیکن اللہ نے جب لیکن دیکھنا کہ جنت بھی جو سکون ہے نا, کدی سکون نہ ملے نا تے کدی ماں دی گود بھی سر رکھ کے بیٹھے بندے دا پھر کدی کدی دل کرتا ہے, لیکن جدوں یہ سایہ اٹھ جائے پھر پچھتائے کی ہوئے. ورنہ کدی کدی دل کرتا ہے کہ میں ماں دے دوپٹے دے اندر چھوڑ جاؤں. کدی کدی دل کرتا ہے کہ ماں اپنی نرم انگلیاں دے نال نہ میرے سر دی مالش کرے, کیونکہ میرا تجربہ یہ دنیا دے کسی دوائی دے اندر تے کسی مالشی دے ہاتھ دے اندر ایسا سکون نہیں جو ماں کی انگلیاں دے پوریاں دے اندر. میں یورپ تک گیا ہوں اور بڑی ذمہ داری نال کہہ رہے ہیں اللہ تو اللہ ہوٹل دے کھانے کھاتے ہیں, لوگ بڑیاں تعریفاں کرتے ہیں, اور میں کہنا ہے دنیا دے 5 سٹار اللہ تو اللہ ہوٹل بھی بیٹھ کے نا کھانے کی لذت نہیں ہوتی جو ماں دے ہاتھ دی روکھی چپاتی چائے نال کھان کی لذت آ جاتی ہے. تو قدر کرو, اس وجود کی قدر کرو. اس سر تو اٹھ گیا نا تو پھر بندہ بڑا ہوتا ہے. تو خدا را قدر کرو جنہاں دے فوت ہو گئے. اچھا جی اسلام اتنا دین ہے, خالص ہے اور اتنا دین رحمت ہے کہ ماں باپ دے مرن تو بعد بھی اسلام نے ماں باپ کی خدمت کرن کا ایک راستہ رکھا. ماں باپ فوت ہو گئے لیکن ماں باپ کی خدمت, اور اسلام کہندا اگر تم ماں باپ کی زندگی میں انہاں دی خدمت نہیں کر سکیا تے مرن تو بعد کر سکتا. ان کی طریقے صحابی حضور کو لا کے کہتا یا رسول اللہ ماں باپ مر جان, تو انہاں دے مرن تو بعد قبر وچ جان تو بعد انہاں دی خدمت ہو سکتی. حضور نے فرمایا ہو سکتی. آقا کس طرح؟ حضور نے فرمایا خالہ ماں تے قائم مقام ہے اور چاچا باپ تے قائم مقام ہے. ماں مر گئی ہے تو خالہ کی خدمت کی کر, ماں کی خدمت کا ثواب ملے گا. باپ فوت ہو گیا تو چاچا کی خدمت کی کر, باپ کی خدمت کا ثواب ملے گا. اس ایک حدیث نے 99 دل کے جوڑ نہیں, اس ایک حدیث نے ننیال کدیال کس طرح جوڑ کے رکھ دیتا ہے. اسی تو دور ہو گیا نا حدیث, تو ماں مر جائے تو ماسیاں نال ناراض ہو جاندے ہیں, باپ چلا جائے تو چاچیاں نال ناراض ہو جاندے ہیں. کدی حدیث پڑھی ہوندی تو کوئی گھر بھی ناراض نہ ہوندا جدوں بھی خالہ نظر ہوندی. اور پھر ماں باپ دے مرن تو بعد ایک بزرگ نے بڑے کمال کی بات کی ہے. کسی نے آکھیا جی مینوں کوئی تعویذ دیو نا ماں دی زیارت ہو جائے, مینوں کوئی تعویذ دیو باپ دی زیارت ہو جائے. فوت ہوئے نے تو زیارت نہیں ہوئی. ہن بزرگ نے جڑی بات دسی انہاں فرمایا بہن بھرا ہے نہیں جی, فرمایا ان کر کسے دن ساریاں دی دعوت بہناں نوں بھی بلا بھائیاں بلا تے پھر ایک جگہ بیٹھ کے کھاؤ. تے کھانیاں جدوں تیری نظر اٹھ کے کسی بہن دے چہرے تے پوے گی نا تینوں ماں گلاں کرتی نظر آ رہی ہوے گی. کدوں کسی بھائی نوں دیکھے گا تے تینوں باپ گلاں کردا نظر آئے گا. یہ حقیقت ہے کسے بہن دے وجود وچ ماں دا وجود نظر آندا ہے, کسی بھائی دے وجود وچ باپ دا وجود نظر آندا ہے. لیکن جو شریعت نے راستے دسے سن اساں چھوڑ دیتے. ماں مری تے بیٹے مک گئے تے باپ مرے گھر ویلا, بس چولہے ختم ہو گئے. بہن بھراواں نال اساں ناراضگیاں قائم کر دتیاں. آؤ شریعت دا دامن اپنے ہاتھ میں پکڑ لو. اللہ تعالی مرحوماں دی قبر نوں باغات جنت وچ ایک باغ بنائے. آخر دعوانا الحمدللہ.